المتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم گنہگار امتیوں کے شفاعت کرنے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے حضرات پیش کرے، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگوں کو ٹھنڈی نہ لگ رہی ہو تو کوئی بھی ہے ہوشیار انسان کھڑا ہو کر کے پنکھے کے بٹن کو دبا دے تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا ہوا میرے تک بھی آئے، کیونکہ ہمارے اوپر تو پنکھا ہے نہیں، پر کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے فیض ملتا ہے، اور ہم تو وسیلے والے ہیں، ڈائریکٹ والے تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں، وسیلے والے ہیں۔ بس یہی نیت ہے کہ آج جس کی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کے ہی وسیلے سے ہماری شفاعت بھی ہونے والی ہے، اور ہماری ہی کیا بلکہ چاہے ولی ہو، چاہے افتاب ہو، چاہے قطب ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہے تو سب اس در کا غلام جس کی آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ چاہے علی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بکر ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے غنی ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عدالت کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ہے تو سب اسی در کا غلام جس کی آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں چاہے جبرائیل ہو، چاہے کوئی بھی فرشتہ ہو، ہے تو اسی در کا غلام جس کی آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہو دنیا میں، ارے چاہے عرش ہو، چاہے کرسی ہو، چاہے درخت ہو، چاہے حجر ہو، چاہے یہ پنکھا ہو، چاہے یہ دھاوا ہو، جو بھی ہے کائنات میں بنا تو اسی کے صدقے میں ہے جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کی آج ہم شان بیان کرنے جا رہے ہیں، اسی کے لیے تو یہ پوری کائنات کو سجایا گیا ہے، اسی کے صدقے میں تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اور اسی نے تو ہمیں بلایا ہے تبھی تو ہم آئے ہیں۔ ایسے تو کوئی نہیں آتا کہیں بغیر مہمان، کہیں نہیں جاتا بغیر بلائے مہمان، چاہے شادی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، جب تک بلاؤ گے نہیں جب تک آئے گا نہیں۔ اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہاں آقا بھی موجود ہے اور آقا نے ہمیں بلایا بھی ہے، تبھی تو ہم آئے ہیں نا۔ کیا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہاں؟ فتح واڑی میں کوئی نہیں؟ فتح واڑی تو کتنی بڑی بستی ہے، لیکن سب تو نہیں آئے گا۔ آقا نے سب کے دل کو دیکھا، آقا نے ہمارے نبی نے سب کے دل کو دیکھا کہ دیکھتے ہیں کس کا دل پاک ہے،
کس کا دل پاک ہے اور کس کے دل میں میری محبت ہے۔ جب آقا نے دیکھا کہ ہاں یہ بندے کے اندر میری محبت ہے، اس کا دل پاک ہے، اس کے ماں باپ پاک ہے، اس کا خون پاک ہے، تو چلو اس کو بلا لیتا ہوں، چلو اس کو میں اپنا مہمان بنا لیتا ہوں۔ جب آقا نے دیکھا کہ فتح بہاری میں تو رہنے والا ہے لیکن یہ تو میرا عاشق ہے، میرا غلام ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو آقا نے کہا کہ چلو آ جاؤ حسین کی محفل میں آ جاؤ۔ ہر کوئی نہیں آتا، جسے آقا بلاتے ہیں وہی آتا ہے، اسی لیے تو مدینہ بھی ہر کوئی نہیں جاتا، ہر کوئی نہیں جاتا مدینہ۔ کچھ لوگ تو حج کرنے بھی جاتے ہیں نا، پھر بھی روزے پہ نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں گئے۔ ارے ناجان تیری ہمت کہاں کہ تو نہ جائے، بلکہ محبوب نے تجھے بلایا ہی نہیں تو تو جائے گا کہاں سے، کہاں سے جائے گا؟ تیری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، تیری قسمت میں ہی کتے نے مت دیا ہے، تو تو کہاں سے جائے گا آقا کے دربار میں؟ آقا کے دربار میں تو وہی جاتے ہیں جس کو آقا بلاتے ہیں۔ اور سنیو سنو، ہم بہت ہی بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم یہاں تشریف لائے ہیں آقا کی میلاد سننے کے لیے، جس سے معلوم ہوا کہ آقا کو ہم پسند آ گئے، اسی لیے آقا نے ہمیں بلا لیا ہے، اسی لیے آقا بلایا ہے۔ تو جب آقا نے بلایا ہے، آقا کے مہمان بن گئے ہو، تو محبت سے آقا پہ درود بھی پڑھو، پڑھے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اب تو جان ہی گئے ہوں گے کہ کس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اتنے بڑے شان والا تو کوئی ہے نہیں ہمارے نبی کے علاوہ۔ کون ہے میرے سے نبی کے علاوہ؟ میرے نبی جیسا کوئی ہے نہیں، تو اس اتنی شان کی کہاں سے کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے حسنین کے نانا کی، آج ہم بات کریں گے فاطمہ کے بابا کی، آج ہم بات کریں گے جبرائیل کے آقا کی، آج ہم بات کریں گے ہم گلابوں کے داتا کی، ارے آج ہم بات کریں گے تمام جان عالمین کی، ارے آج ہم بات کریں گے رب کے محبوب کی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں رب کے محبوب کی، رب کے محبوب کی۔ محبوب تو ایک دوسرے کے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو رب کا محبوب ہو جاتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور میرے رب کے محبوب کی کیا شان ہے! دیکھیے، اللہ پاک اور بے عیب ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ اللہ کے جیسا، رب قدیر کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ تو جب رب کا کوئی مثل نہیں، رب کے جیسا کوئی نہیں، رب کا کوئی ثانی نہیں، تو رب کے محبوب کا ثانی کہاں سے ہوگا؟ رب کے محبوب کے مثل کہاں سے ہوگا؟ رب کے محبوب کے جیسا کہاں سے کوئی ہوگا؟ اسی لیے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں، قطب ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ سب ایک جگہ بھی ہو جائے تو وہ اللہ کے رسول کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جتنے بھی ولی، قطب، اقطاب ہے، قلندر ہے، سکندر ہے، جو بھی ہے، سب ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ نبی کے کسی صحابی کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے عمر ہو، چاہے علی ہو، چاہے جابر ہو، چاہے ابو ہریرہ ہو، چاہے مالک ہو، جتنے بھی صحابی ہیں وہ ایک جگہ ہو جائے تو وہ سب کسی بھی نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا، کسی بھی رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اے سنیوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طریقے سے کوئی بھی ولی، قطب، ولی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کوئی بھی صحابی کسی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو پوری دنیا میں
جتنے بھی رسول آئے, جتنے بھی نبی آئے, چاہے آدم آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, یحییٰ آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, جتنے بھی نبی آئے, تمام نبی ایک جگہ جمع ہو جائے پھر بھی ہمارے نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, ہمارے نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارا ایمان ہے. جس طریقے سے خدا کی خدائی میں دوسرا خدا نہیں ہے, اسی طریقے سے خدا کی خدائی میں کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو آج ہم اس کی گفتگو کرنے آئے ہیں. کتنے باکمال ہیں ہمارے آقا, کتنے شان والے ہیں, کتنے شان والے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر ہمارے آقا کسی سوکھی بکری, دبلی بکری جو دودھ نہ دیتی ہو, اس کے اوپر آقا اگر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو بکری دودھ دینے لگتی تھی. اور اسی آقا کا نواسا اجمیر کی دھرتی پر جب ایک ہرنی چرانے والا آیا تو خواجہ نے کہا کہ مجھے دودھ دو, تو کہا کہ میری بکری غالباً ہرنی کا ذکر ہے یا اونٹنی کا ذکر ہے, تو کہا کہ میری اونٹنی دودھ نہیں دیتی ہے, وہ تو ابھی بچی ہے, وہ کہاں سے دودھ دے گی. تو وہی آقا کا نواسے نے بھی اپنے ہاتھ کو اس اونٹنی کے اوپر پھیرا, وہ اونٹنی بھی دودھ دینے لگی. اب کیوں نہ ہو, جس کے اندر نبی کا خون دوڑتا ہو تو باکمال ہی ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ ہمیں کس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ہمیں بات کرنی ہے حسنین کے نانا, فاطمہ کے بابا, جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ آج ہماری محفل تقریباً 8ویں محفل ہے. جو شروع سے آتے ہیں وہ واقف بھی ہیں کہ آج کی محفل ہماری 8ویں محفل ہے. برادران ملت اسلامیہ, وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس, اس لیے میں شارٹ میں ہی بات کروں گا, کیونکہ ہر مقرر کو, ہر خطیب کو جو پروگرام کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پبلک کے حالات کو جانتے ہوئے انہیں ٹائم دیا جاتا ہے. حالانکہ میں تو کوئی مقرر بھی نہیں, کوئی محدث بھی نہیں, نہ تو عالم ہوں نہ تو فاضل ہوں, بس ایک نبی کا غلام اور طالب علم. اللہ نے مجھے اتنا توفیق دیا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. باقی میرے اندر کچھ نہیں کمال ہے, جو بھی کمال یہ آقا کا عطا کیا ہوا ہے, اور اسی کے صدقے سے آج ہم بول بھی رہے ہیں. تو 8ویں محفل ہے آج. ہم نے 3 دن حضرت علی پہ گفتگو کری, اور 3 دن باقی 3 جو خلفاء ہیں ان کے اوپر گفتگو کری, اور کل ہم نے فاطمہ الزہرا کی شان بیان فرمائی, اور آج ہم بیان کریں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان. پھر کل ہم بیان کریں گے حسن مجتبیٰ کی شان. پھر اس کے بعد امام حسین کی گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ. حضرات, ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ 30ویں پارہ اور سورہ ضحیٰ ہے. اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, جس کا ترجمہ ہے چاشت کی قسم اور رات کی جب کہ پردہ ڈالا جائے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں لیل سے مراد اور ضحیٰ سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ہے, اور لیل سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زلف عنبری. حضرات, بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں ضحیٰ اور لیل سے مراد رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی ہے. چہرے کی قسم کھائی اور بال کی, منہ مبارک. دیکھیے حضرات کہ رب قسم کھا رہا ہے آقا کے چہرے کی, اس سے معلوم ہوا کہ آقا کا چہرہ بہت ہی نرالا چہرہ ہے. کیوں؟ ہر ایرو میرو چیز کی قسم تھوڑی کھائی جاتی ہے, ہر چیز کی قسم نہیں ہوتی.
مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کر کے آئے اور ہم اس کو قسم کھلائے، کوئی بولے کہ چلو تم کھاؤ اللہ کی قسم، اور وہ کہے کہ نہیں میں گاڑی کی قسم کھاتا ہوں، چور کہے میں 1,00,000 روپے کی قسم کھاتا ہوں، چور کہے کہ میں 2,00,000 روپے کی قسم کھاتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے، تو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا، کہے گا بیوقوف یہ کوئی قسم ہے؟ تجھے قسم کھانی ہوگی تو اللہ یا قرآن کی، تب ہم مانیں گے۔ جب چور، دیکھیے ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی چور نظر کے سامنے بھی چوری کیا ہوتا ہے اور وہ اللہ یا قرآن کی قسم کھا لیتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی قسم کھا لیا تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اللہ کی قسم کھایا ہے تو صحیح بول رہا ہوگا، حالانکہ صحیح میں چور تھا۔ اگر چور کوئی گھر کی قسم کھائے تو ہم اسے نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تمہیں قرآن کی قسم کھانی ہے۔ کیوں؟ قسم تو یہ بھی ہے کہ 1,00,000 2,00,000 50,00,000 1 کروڑ کی قسم کھایا مان لیتے۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 2,00,000 کی قسم کھا لے، ہم مان لیں گے کیا 2,00,000 کی کوئی اہمیت ہے؟ تو میں اس سے کہا کہ چلو کروڑ کی قسم کھاتا ہو کوئی، بولے مولانا پیسے روپے کی قسم ہوتی کہاں، یہ تو آج ہے کل نہیں، قسم تو ایسی چیز کی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو۔ قسم تو اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کے اوپر موت نہ آتی ہو، جو کبھی نیست و نابود نہ ہونے والی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ فرمائیے کہ رب نے اپنے محبوب کی قسم کھائی، محبوب کی قسم کھائی تو اس سے معلوم ہوا کہ محبوب کا چہرہ، محبوب کا زلف عنبری کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام چیز نہیں، بلکہ رب کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ نبی کے چہرے کے جیسا کوئی چہرہ نہیں، اور نبی کے چہرہ، نبی کے وجود کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور وہی چور جب قرآن کی قسم کھاتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ آسمانی کتاب 4 ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ کوئی توریت کی قسم کھا رہا اس کو نہیں مان رہے، زبور کی کھا رہا اس کو نہیں مان رہے، انجیل کی قسم کھا رہا اس کو بھی نہیں مان رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کتاب تو یہ بھی آسمانی ہے، قرآن بھی آسمانی ہے، قرآن کی قسم مان رہے، توریت کی نہیں، انجیل کی نہیں، زبور کی نہیں، تو کیا معلوم پڑا توریت انجیل کی قسم کو نہیں مان رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے جیسا توریت انجیل زبور کو اتارا تھا ویسا ہے نہیں، بلکہ اس کتاب میں اس کے ماننے والوں نے رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اس سے معلوم پڑا کہ جس چیز میں تبدیلی آتی ہے اس چیز کی قسم نہیں ہوتی۔ اور جب میں نے قرآن کے بارے میں دیکھا، قرآن کی قسم کو مانا جاتا ہے تو قرآن کا مشاہدہ کیا گیا، قرآن کا جائزہ لیا گیا، تو قرآن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز بدل جائے اس کی قسم نہیں، اور جو چیز نہ بدلی جائے اس کی قسم ہوتی ہے۔ تو سنیو غور سے سنو، جب قرآن نہ بدلا تو قرآن کی قسم مانی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی لیے تو رب نے اپنے محبوب کی چہرے کی قسم کھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تبھی تو رب نے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی۔ ہاں ایک بات اور دیکھیں کہ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں۔ اگر وہی انسان کہے کہ ہمیں بھگوان کی قسم،
ہم مانیں گے نہیں. کوئی کہے ہنومان کی قسم نہیں مانیں گے, کہیں گنیش کی قسم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مان رہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ رب کوئی رب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس کی عبادت کے لائق یہ نہیں ہے. یہ تو ایک مورتی ہے, مورتی, اور مورتی کی کوئی ہمیشگی نہیں. مورتی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, وہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. لیکن جب رب کی قسم کھایا گیا, اللہ کی قسم کو کھایا گیا, تو ہم نے تسلیم کر لیا. کیوں کہ رب ہمارا ایسا ہے جس کے جیسا کوئی نہیں, رب کے علاوہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں. تو میرے دوستو, جو چیز کسی چیز کے جیسا نہ ہو, اس کے جیسا کوئی چیز نہ ہو, اس کے علاوہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہ ہو, تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے. تو رب نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی ہے, تو معلوم پڑ گیا کہ ہمارے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تبھی تو رب نے قسم کھایا نا, تب تو رب نے قسم کھایا, اور تبھی تو ہم نے مانا بھی کہ رب نے جب محبوب کے چہرے کی قسم کھا لی ہے تو محبوب کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو تمام لوگوں نے یہی کہا کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں. کتابوں میں آتا ہے, جسے مثنوی شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء. اس کا ترجمہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, بلکہ آپ کے جیسا کسی نے پیدا ہی نہیں کیا, پیدا ہی نہیں کیا کسی نے. ابو بکر صدیق سے پوچھا, کہ ابو بکر تم نے تو آقا کو دیکھا ہے, آقا کے ساتھ رہے, ابو بکر تم تو آقا کے ساتھ ہر جگہ گئے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ کیا آقا کے